یہ ویسے بتائیں نا چوائس، اتنے آپ انفارمڈ ہے کہ دن میں پریزیڈنٹ سے ملتے ہیں، پھر آپ پرائم منسٹر سے بھی ملتے ہیں، پھر آپ جو ہے متعلقہ حلقوں سے بھی ملتے ہیں، مطلب اتنی ماشاءاللہ آپ کی پہنچ ہے. پچھلی حکومت میں ایسے بھی ہم نے دیکھا. تو یہ کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ آپ کے پاس کیا معلومات ہیں ضمنی الیکشن سے متعلق؟ خان صاحب اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ خان صاحب غصے میں ہیں، پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ جو خاور گومن صاحب جو ہے نا، یہ ان کو تو پسند نہیں آئے گی میں جو بات کر. نہیں سر، بالکل پسند آئے گی، کیونکہ انہوں نے وزن کم کر لیا ہے، سمارٹ ہو گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو وہ تو اس طرح تو نہیں چل سکتا. جو 4 سال سے ہم روتے پیٹتے رہے ہیں اور انہوں کے کانوں پر جوں نہیں رینگتی تھی، اور ان کا ایک بڑا چہتا تھا، وہ ایک کونے میں ایک چیئرمین سیلنٹ کو لے کے بیٹھا ہوا تھا، اور اس رات بھی ہم نے بڑی ان سے منت سماجت کی کہ کوئی جان دیو، کوئی جو لوٹ مار بازار گرم کیا ہوا ہے اور یہ جو یہاں سے وہاں تک، تو اس پر کوئی ریکنسیڈر کرے. بات کافی ہو گئی ہے، لیکن حرام ہے اس پر عمل. اب ہوا یہ ہے، اب ہم آپس میں بات کر رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ خان صاحب کو کس چیز کا پریشر ہے. وہ سیاسی پریشر کوئی نہیں لیتے. ان کو اب ان کی محترمہ بیگم صاحبہ نے یہ فرمایا ہے کہ میرا جو سگا بھائی ہے احمد مجتبیٰ بٹو، ان کو بلا لیا پولیس نے مقدمے کے سلسلے میں، اینٹی کرپشن والوں نے، کہ فلاں زمین پر آپ نے جعل سازی کی ہے. اس کے بعد بزدار کو اور سارے خاندان کو بلا لیا ہے. وہ ایک اور کوئی فرح گوگی نام کی خاتون ہے، وہ ملک سے باہر چلی گئی ہوئی ہیں. اور اس کے بعد ان کا جو پرنسپل سیکرٹری تھا اس کو کل بلایا ہوا ہے اینٹی کرپشن نے، طاہر خورشید صاحب کو. اس کے بعد اور جو ہے، اور ایک بڑی شخصیت جو ہے وہ اس حد تک، معاف کرنا، بے شرمی کی حد تک وہ سیلفش اور سازشی اور منافق اور جھوٹا آدمی اور لالچی ہے کہ اس نے ابھی سے ادھر تانے بانے جوڑے ہیں کہ جی میں وعدہ معاف گواہ بننا وا عمران خان دے خاندان دے خلاف. تو یہ صورتحال جو ہے نا، یہ گھر سے ان کو پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ توں کادا پٹواری تے منڈا میرا روئے امبنو. اچھا، میرا خیال تھا یہ ویسے ایک محاورہ ہے، یہ تو پرانا گانا ہے بڑا لمبا چوڑا. اچھا، کس نے گایا ہے یہ؟ بہت پہلے کا ہے کوئی. اچھا، میں نے آپ سے شیئر کیا اس نے اپنے. اچھا، تو اس کی گونج دیکھیں نا 2022 میں سن رہے ہیں چوئی صاحب، اس گانے کی گونج 2022 میں سن رہے ہیں ہم. دیکھیں ذرا. آپ پتہ نہیں 22 سال سے، یعنی وہ تو 60-70 سال پرانا ہے. اچھا جی، اینی وے. تو وہ صورتحال ہے کہ بھی آپ کس قسم کی سیاست کر رہے ہیں. اتنا پاپولر لیڈر، اتنی بڑی پارٹی، اور ان کی جو وائف کا سگا بھائی ہے اس کو پولیس نوٹس دے دے، اور سارا ان کے جو ارد گرد کا سارے لوگ ہیں وہ بھاگے ہوئے ہیں یا اپنی ضمانت سے کراتے پھر رہے ہیں. تو یہ اس کا، اور یہ تھریٹ کس کو کر رہے ہیں خاور صاحب؟ دیکھیں چوئی صاحب، دیکھیں آپ کا وہ محاورہ آپ اکثر استعمال کرتے ہیں کہ جنہ کھادی گاجرہ ٹیڈوں دے پیٹ. اگر کسی نے کوئی کرپشن، اگر کسی نے کرپشن کی ہے، وہ عمران خان صاحب کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے یا کوئی دور کا رشتہ دار ہے، تو اس کو بھگتنا چاہیے. پاکستان کی عدالتیں آزاد ہیں. نہیں، سنیں تو صحیح سر. لیکن یہ جو مجھے کم از کم اس کی سٹوری کی سمجھ نہیں آئی. پرابلم خان صاحب کیا بات کر رہے ہیں؟ خان صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ جو میرے امیدوار ہیں ان کو ٹیلی فون مت کریں، میرے امیدوار ہیں آپ کمال کرتے ہیں. جو سب آپ دیکھ نہیں رہے کہ ہو کیا رہا ہے کہ ایک بندہ بیچارہ ابھی اس کو ضمانت ہوتی ہے، ضمانت ہو کے ابھی وہ پوری طرح جیل سے باہر بھی نہیں آتا، باہر پولیس کھڑی ہے، وہ پکڑ کے پھر ان کو بند کر لیتی ہے. باقی ان کے جو جن حلقوں کے اندر جو کمپین ہو رہی ہے، یقینی طور پر آپ کے پاس انفارمیشن ہے، جا کے پتہ تو کریں وہاں پہ جو اس وقت اپوزیشن ہے، موجودہ پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں ان کو کیا وہ کمپین بڑے آرام سے کر رہے ہیں. کل ہی ہم نے ڈسکس کیا جس انداز سے. آپ خاور گومن صاحب پہلے آپ فیصلہ کر لینا کہ آپ نے فوج اور فوج کی قیادت سے لڑنا ہے یا سیاسی لڑائی لڑ کے اپنے مخالف جن کے پلے کچھ نہیں چھوڑا دیکھیں 3 مہینے میں ان کا مقابلہ کرنا ہے. تو آپ تو وہ جنگ تو جیت رہے ہیں، سیاسی طور پر آپ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. اور ابھی آپ حلقوں کی بات کر رہے تھے، میں نے کل عرض کی تھی اینڈ آئی اسٹینڈ بائی واٹ آئی ہیو سیڈ. ابھی میں بتا دوں، تمام حلقوں میں جو کوئی سروے کرنے جاتا ہے دور سے لوگ کہتے ہیں جی ہاں جی کس کو ووٹ، پی ٹی آئی عمران خان. ویسے وہاں تو یہ ماحول ہے
نہیں سر، میں وہی تو عرض کر رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک، وہی ہم بات کر رہے ہیں کہ آن گراؤنڈ جو صورتحال وہ سب کے سامنے ہے. لیکن پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر ان حلقوں کے اندر اس وقت جو ایک سٹرانگ آرم ٹیکٹس جو ہے، آپ کی انگریزی سے، ہم انگریزی بھی سیکھتے ہیں پنجابی کے ساتھ ساتھ، وہ استعمال ہو رہی ہے. لوگوں کی پکڑ دکڑ جاری ہے. تو خان صاحب نے آج کیا بات کی ہے؟ ویسے یہ جو سٹوری ہے، اگر آپ کہہ رہے ہیں تو میں اس کو ڈاؤٹ نہیں کرتا، لیکن خان صاحب کا وہ ان کی بیگم کا کوئی دوسرا تیسرا کوئی ان کا بھائی ہے یا کوئی بھی ہے، اس کو بلا لیا ہے تو وہ جا کے بتا دے گا بھیا میرے اکاؤنٹ یہ ہیں، میرے اکاؤنٹ کے اندر یہ پیسہ ہے. گوگی پکڑی گئی تھی، گوگی کا میاں بھی کہہ رہے کہ بھیا میرے خلاف کیس بناؤ، میرے خلاف جو چیزیں ہیں FBR میں ساری چیزیں سامنے لائیں، مجھے پروسیکیوٹ کریں. کبھی توشہ خانہ کی دھمکی دیتے ہیں، کبھی یہ دائیں بائیں آگے پیچھے چیزیں پکڑتے ہیں. کیس بنائیں، ان کو پروسیکیوٹ کریں. دیکھیں خان صاحب کا کرپشن کے اوپر جو بیانیہ ہے وہ سب کے سامنے ہے. وہ آپ سے ہی ہم نے سیکھا ہے. خان صاحب تو کہتے ہیں کہ میرے سگا ترین بھی کوئی رشتہ دار اگر کسی کرپشن کے اندر اگر پھنستا ہے تو پھنسے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب اس وجہ سے تھوڑے سے گرم ہو گئے ہیں، انہوں نے اس لیے تھریٹ کیا ہے کہ جی ان کی جو بیگم ہے ان کے بھائی کو پولیس نے بلایا، تو میرے خیال میں I don't think so that is the reason. اصل ریزن آپ کے علم ایسا ہو، اللہ کرے آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہو. جو خبر بنیاد میں نے تو بات کی ہے. ہاں ایگزیکٹلی. اب مسئلہ یہی ہے کہ خان صاحب جو بات کر رہے ہیں میرے خیال میں شروع دن سے وہ ایک ہی بات دہرا رہے ہیں. آن گراؤنڈ ہونے دیں صاف شفاف الیکشن، میرے خیال میں یہ سب کے حق میں ہے. باقی تو آپ دوسری سن لیں. جب آپ کو پتا چل گیا کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے حکم دے دیا ہے کہ سیاست سے، الیکشن سے سب سے دور رہو، تو وہ کہتے ہیں جی آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ. اگر ہمارے کسی بندے نے کسی حلقے میں کوئی مداخلت کی ہے تو ہم اس کو کان پکڑ کے باہر نکال دیتے ہیں. وہ تو دیکھیں ہم بھی تعریف کر رہے ہیں، آپ بھی تعریف کر رہے ہیں، پورا پاکستان تعریف کر رہا ہے کہ بڑا اچھا پیغام اور بڑے وقت کے اوپر پیغام دے دیا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن مسئلہ ہے کہ کچھ میری بڑی پرابلم ہے آپ نے پیدا کر دی ہوئی ہے نا خاور گمر صاحب اور ماریا نے. وہ ہوا یہ کہ چے صاحب کے وہ کچھ ہوتے نا، وہ میری بھی سن لو نا، جذباتی لوگ ہیں آن گراؤنڈ، وہ شاید وہ جذبات کے اندر بہ جاتے ہیں تو اس وجہ سے ان کو پیغام نہیں ملتا ڈائریکٹلی. جی چوئی صاحب بتائیں، آپ چونکہ لاہور بیٹھے ہیں نا اس لیے ہم آپ کی ضرور سننا چاہتے ہیں. لاہور بھی بیٹھا ہوں تو لیکن میں اور عرض کر رہا ہوں میری بڑی پرابلم ہے. بہت ساری چیزیں میں ڈائیولج اور ڈسکلوز کرنا مشکل سمجھتا ہوں. اب مثلا میں نے کہا کہ جی آپ کا فلانا بریگیڈیئر رینک کا افسر جو ہے PTI والوں کو، یعنی 3-4 مہینے ابھی گورنمنٹ گئی نہیں تھی عمران خان کی، کہ جی اب یہ گورنمنٹ واپس نہیں آئے گی اور یہ چلی جائے گی اور یہ ہو جائے گا. تو میں نے ایک اعلیٰ شخصیت سے یہ شیئر کی کہ یہ بندہ آپ کا یہ کر رہا ہے، اور انہوں نے کہا چودھری صاحب آپ اس آدمی کا ابھی مجھے نام دیں، شام سے پہلے اس کو میں فوج سے فارغ کر دوں گا. دس از ناٹ پالیسی آف دی آرمی. اب میں کن چیزوں کے پاکستان کے ترجمان ہیں نا، عام فوج، پاکستان اور ہمارا دین، اس پر ہم کمپرومائز کر ہی نہیں سکتے، ویدر ون لائکس اٹ اور ناٹ.